لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سارا مجمع جھوم کر دل لگا کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں مل کر باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سرکار کی عزت کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ میدان محشر میں اولیاء کو موتیوں کی ٹیلے عطا فرمائے گا اور انبیاء کو کرسیاں اور اپنی زبان میں کہہ لو صوفے عطا فرمائے گا، اور اپنے حبیب کو عرش عطا فرمائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ میرے نبی کی مسند ہوگا۔ کتنا عالی مرتبہ اور مقام ہوگا کہ کوئی ٹیلے پہ کوئی کرسی پہ اور ہمارا نبی عرش پر، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ جب یہ بات ہے تو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی شان دکھانا چاہتا ہے، اس لیے میدان محشر قائم کر دیا۔ جلسے میں آنے والوں آپ قابل صد مبارکباد ہیں کہ اتنی ٹھنڈ میں بھی آپ اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اس محفل رسول میں تشریف لائے۔ اللہ آپ کے آنے میں جتنے قدم لگے ہیں، ہر ہر قدم کے بدلے میرا مولا آپ کو نیکیاں عطا فرمائے، آمین آمین۔ صاحب خانہ نے اپنے بچوں کے عقیقہ کے موقع پر میں انہیں بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ اتنی حسین محفل کا انعقاد کیا۔ ایک بچی اور 2 بچے بیٹے، ان کی عقیقے کا موقع ہے، اور کل ان کے والد صاحب ماشاءاللہ عمرہ شریف کے لیے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس حسین موقع پر کتنا زبردست پروگرام سجایا، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کثیر تعداد میں علماء ممبر شریف کی زینت بنے ہیں۔ بالخصوص طریقے سے حضرت علامہ مولانا مفتی مظفر صاحب قبلہ، یہ ہمارے ساتھی ہیں، اور یہ اس طرح کے ساتھی ہیں کہ کئی بار مدرسے میں ایک ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، بڑے کبھی کبھی ملاقات ان سے ہو جاتی ہے، اور آج ماشاءاللہ ہو گئی۔ مفتی نعیم صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، مفتی نعیم صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھی کبھی کبھی اتنے ہیں کہ ہمیں بھی یاد نہیں رہتا، چونکہ مدرسہ میں کئی سو بچے پڑھتے ہیں اور پھر کئی مدرسے میں پڑھنا ہوا، تو اس وجہ سے
لیکن اکثر تو یاد ہی رہتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں۔ ماشاءاللہ عثمان منظری صاحب کو آپ نے سماعت کیا، بڑا اچھا انہوں نے کلام پیش کیے، اور اگر آپ سننا چاہیں گے تو میرے بعد بھی انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب قابل تکریم ہیں، اللہ سبوں کے اقبال میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ تو 11 بجا ہے، اب تھوڑی دیر اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت کروں، اجازت ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی پیاری محفل ہے یہ۔ مدینہ شریف جانے والے بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ایک ویزا ایسا نکل آئے کہ وہ مدینہ شریف کا ہو۔ بڑی خوشی کی بات ہے، سب نہیں جاتے، سب نہیں جاتے، وہ قسمت والے جاتے ہیں، پیسے والے کبھی کبھی رہ جاتے ہیں اور غریب چلے جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور حقیقت بات ہے کہ جس کو سرکار بلاتے ہیں وہی جاتے ہیں، نہیں جا پاتے۔ کتنی مرتبہ دیکھا گیا، جانا بھی چاہتا تھا، کوشش بھی کیا، پھر بھی نہ جا سکا، کیونکہ ان کی جب چاہت نہیں ہوتی ہے تو پھر ساری کوششیں بیکار رہ جاتی ہیں، اور جب وہ بلانا چاہتے ہیں نا تو بلا لیتے ہیں، اور اگر بلا بھی نہ پائے نا، اگر یہ جا نہ پائے اور ان کو جلوہ دکھانا ہی ہوتا ہے تو پھر وہ خواب میں آ کے بھی جلوہ دکھا دیتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ بلا بھی لیتے ہیں اور خواب میں جلوہ دکھا بھی دیتے ہیں، ہے نا۔ یہ ان کے کرم کے اوپر ہے کہ وہ کب کس پر کتنا کرم فرمائیں، کیسے کرم فرمائیں، یہ بڑی بات۔ اور ایک بات بتاؤں، جلسہ میں آنے والوں، مولانا ارشاد القادری صاحب ماشاءاللہ آپ بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں، سردی تو نہیں لگ رہی ہے؟ بہت ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں مولانا ارشاد صاحب، یہ آج کی تاریخ انہی کی معرفت زیادہ تر بیچ میں رہے یہ بیچارے۔ میں جو عرض کر رہا تھا وہ سنیں آپ، اگر سرکار کسی کے خواب میں آئیں تو وہ حقیقت میں سرکار ہی ہوتے ہیں، اور خوابوں کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جو دکھا وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اور کا کوئی گارنٹی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہاڑوں کے اوپر ٹہل رہے ہیں تو کوئی اوریجنل تھوڑی ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، کبھی ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہمارا خواب میں تو وہ دیکھا آنکھ کھلی ٹھیک ہے، لیکن اگر نبی تشریف لے آئیں تو وہ اوریجنل نبی کا ہی آنا ہوتا ہے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، خواب میں نبی تشریف لے آئیں، اور یہ سبوں کے نہیں آتے، انہی کے خوابوں میں آتے ہیں جن کو نبی چن لیتے ہیں، جن کو نبی پسند فرما لیتے ہیں اپنے غلاموں میں، جنہیں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ بھی کوشش کرو، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نمبر IAS میں IPS میں سب میں آ جائے۔ ہمارے رضوان بھائی بیٹھے ہیں، کدھر ہیں؟ رضوان اشرفی صاحب ماشاءاللہ، یہ بڑے خدمت گزار ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں یہ، اور ان کا بلیٹ کا بہت بڑا وہ چلتا ہے اپنا گروپ، سمجھ رہے ہیں آپ، فری میں یہ مہیا کرا دیتے ہیں۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ خدمت جو ہوتی ہے نا، آپ کئی طریقے سے کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اللہ نے جس قابل آپ کو کیا ہے، جس طرح کا بھی آپ کو بنایا ہے، اس طرح سے آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ تو نبی اگر کسی کے خواب میں آئیں تو وہ اوریجنل ہی آنا ہوتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیٹ کا ایگزام نکالنے، IAS کا نکالنے، IPS کا نکالنے، سب کوشش کرتے ہیں نا، تو یہ کوشش یہ بھی کرو کہ ہم ایسا ایگزام بھی نکالیں کہ ہمارے خواب میں نبی تشریف لے آئے۔
اب آپ کہو گے حضرت یہ کہاں نکلے گا؟ تو ان علماء کی بارگاہ میں آؤ، ان کی چوکھٹ پہ آؤ، ان سے پوچھو کہ حضرت یہ بتاؤ نبی کو خواب میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو پھر یہ علماء بتائیں گے۔ اور موٹا سا میں بھی بتا دوں، اجازت ہے آپ کی؟ آپریٹر صاحب ذرا تھوڑا آواز بڑھائیے اس کا کالم کا آواز بڑھائیے، میں دھیرے بولوں گا آج، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ پورے ہندوستان کے ساؤنڈ والے جانتے ہیں میں بہت زور سے بولتا ہوں، اس لیے وہ پہلے ہی کم کر دیتے ہیں۔ اب میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں دھیرے بولوں گا، آپ بڑھا کر رکھیے۔ ان سے پوچھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی خواب میں تشریف لائیں تو سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے خواب میں نہیں آئیں گے، کم سے کم جھوٹے کے خواب میں تو وہ نہیں آ سکتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ نمبر 2، حلال کھانا شروع کر دیں، روزی بھی حلال ہو۔ اگر لقمہ حرام کھا رہے ہیں تب خواب میں نہیں آ سکتے نبی، لقمہ حلال ہو، اور اس کے بعد میں نمازیں اور عبادت وقت پر ہو اور درود شریف کی کثرت ہو۔ درود شریف کی کیا ہو؟ کثرت، گن کر نہیں، ان گنت۔ جب موقع ملے، جتنا موقع ملے، جہاں موقع ملے، مصطفیٰ کا درود، مصطفیٰ کا درود، مصطفیٰ کا درود، مصطفیٰ کا درود پڑھتے پڑھتے کبھی سو جایا کرو، اور جب آنکھ کھلا کرے تب پھر نبی کا درود پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ ایک دن تیری قسمت انگڑائی ضرور لے گی، اور ایسی انگڑائی لے گی کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا، اور جس دن ان کا دیدار ہو گیا سمجھ لے خاص غلاموں میں تیرا شمار بھی ہو گیا۔ پھر ہو گیا۔ کسی عاشق نے کہا تھا جھوم کے، اگر خواب میں دیکھا نبی کو تو جھوم کے کہا، رات جو خواب میں تیری دید ہو گئی، چاند دیکھے یا نہ دیکھے میری عید ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیں۔ شکیل صاحب بھی بیٹھے تھے کہ یہاں چلے گئے نا؟ ہاں مجھے ایسا لگا تھا۔ ہاں بہت اچھے شاعر ہیں ماشاءاللہ۔ توجہ فرمایا، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں اس وقت۔ کاش خواب میں نبی آ جائے، کاش آ جائے، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں میں، اس سے بڑی بات ہی نہیں کر سکتا۔ غلام کے لیے آقا کا دیدار سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑا تمغہ، سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی کامیابی کی کلید ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنت بھی کم ہے اس کے سامنے اگر مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ نگاہیں کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ عاشقوں کی تمنا ہوتی ہے محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سرے بازار ہو جائے۔ ہائے، سب کچھ تو انہی کا ہے، سب کچھ انہی کا ہے۔ اگر گھما پھرا کے دیکھے ہوگا نا تو سب کچھ انہی کا ہے، سارا مسئلہ ہی انہی کا ہے، سارا میٹر ہی وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دنیا کو اللہ نے بنایا، ضرورت ہے کہ اللہ کو دنیا کی؟ نہ تمہاری نماز کی ضرورت، نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، نہ تمہارے روزے کی اسے ضرورت، نہ سجدے کی، نہ قیام کی، نہ رکوع کی، نہ تمہارے پیسے کی، نہ کمائی کی، نہ تمہارے مال کی، کسی کی بھی اسے ضرورت نہیں۔ یا اللہ جب ضرورت نہیں تو پھر بنایا کیوں؟ کہا وجہ میرا مصطفیٰ ہے، یہی تو وجہ ہے، میرا نبی وجہ ہے، اس لیے بنایا۔ اچھا انتقال کے بعد اللہ تجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون جنتی ہو کے مرا، کون جہنمی ہو کے مرا، کون کتنے گناہ کر کے مرا، کون شراب پی کے مرا، کون سٹا کھیل کے مرا، کون جوا کھیل کے مرا، کون جھوٹ بول کے مرا، کون حرام کام کر کے مرا، کون نماز پڑھ کے مرا، کون قرآن پڑھ کے مرا، کون سجدہ کر کے گیا، تجھے سب پتا ہے۔ جب سب پتا ہے تو 50,000 برس کا دن یہ محشر کا کیوں رکھا؟ سب پتا ہے، کیا اللہ کو پتا نہیں ہے کس کے کتنے گناہ ہیں؟ ارے بولو یار، حساب بولے جسے پہلے سے حساب پتا نہ ہو۔ ارے میں آپ کو 100 کا نوٹ دوں بازار میں جاؤ
سودا لاؤ، مجھے کیا پتا کتنے کا سبزی خریدا، کتنے کا دال خریدے، کتنے کا چاول، کتنے کا آٹا، تو میں حساب لوں گا، حساب دو۔ مگر اللہ تو وہ ہے جو اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، اجالوں میں بھی دیکھتا ہے، تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، خلوت میں بھی دیکھتا ہے، جلوت میں بھی دیکھتا ہے، جہاں کرو وہاں دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق زندہ باد۔ تو سب دیکھ رہا، وہ بھولنے سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آئے نہ اونگ آئے، ہر وقت دیکھ رہا۔ تو یا اللہ پھر حساب کیوں؟ تو کہا سب میرے محبوب کی وجہ ہے۔ سبحان اللہ حق۔ ارے جنہوں نے مانا انہوں نے تو مان لیا، جنہوں نے مانا نہیں میرے محبوب کو آخرت میں دکھاؤں گا۔ ان کو نہیں مانا تھا، دیکھو آج کسی کی نہیں چل رہی، آج انہی کی چل رہی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت پیارا جملہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے ماشاءاللہ۔ کسی کی نہیں چل رہی آج، کسی کی نہیں، کسی کی نہیں۔ سب کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، دوسرے کے پاس، دوسرے کے پاس، دوسرے کے پاس، کسی کی نہیں چلتی۔ اور دیکھو نہ ماننے والوں، آج شفاعت کا سہرا بنا ہے تو مصطفیٰ کے سر بنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ابو جہل کو جو دکھاؤں گا، ابو لہب کو تو دکھاؤں گا، ارے سب کو دکھاؤں گا۔ دیکھ آج، دیکھ آج، دیکھ، اور سب کہیں گے قیامت میں واہ واقعی ہم نے نہیں مانا مگر یہ لاجواب ہے، ہم نے نہیں مانا مگر یہ لاجواب ہے۔ لیکن اب ان کے کہنے سے کام نہیں چلے گا، قیامت میں انہی کا کام بنے گا جنہوں نے دنیا میں کہا لاجواب ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا للہ تم تو مان جاؤ گے مگر وہ نہ مانیں گے۔ تم تو مان جاؤ گے وہ لاجواب ہے، تم تو مان جاؤ گے ان کی شان عرفہ والا ہے، تم تو مان جاؤ گے کہ بابے شفاعت انہی کے ہاتھ سے کھلے گا اور جنت کا دروازہ یہی کھولیں گے، تم تو مان جاؤ گے مگر یہ کہاں مانیں گے۔ کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا تو مان جائے گا مگر یہ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ جلسے میں آنے والوں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہمیں مان لینا چاہیے، ہمیں مان لینا چاہیے۔ ایک بزرگ بستی میں کھڑا رو رہا تھا، پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے یہ جو بستی والے ہیں نا اس رب سے پھر گئے، انہوں نے اپنی نظریں اس رب سے پھیر لی ہیں، اس کے راستے سے ہٹے ہیں۔ میں چاہتا ہوں صلح کرا دوں مگر یہ ماننے تیار نہیں، میں چاہتا ہوں ان کی صلح کرا دوں، یہ راستے پہ لے آؤں، اس رب کے راستے سے بھٹ کے اس پر چلو، مگر یہ بستی والے نہیں مانتے، اس لیے رو رہا ہوں۔ چند دن کے بعد اسی اللہ والے کو قبرستان میں روتے دیکھا، کہا اب کیوں روتا ہے؟ کہا ان قبرستان والوں سے وہ رب ناراض ہے، چاہتا ہوں اب صلح کرا دوں، اب وہ نہیں مانتا۔ آئے اس لیے میرے عزیزو، اس لیے کہ ہم قبر میں ہو اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عذاب میں گرفتار کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ ہمیں چاہے کہ اس راستے پر چلیں۔ بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نبی کے سچے غلام ہیں۔ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بڑے آدمی کے نام کے ساتھ پکارا جائے، اس کا آدمی ہے۔ یہ کس کا آدمی ہے؟ یہ بی جے پی کا آدمی ہے، کانگریس کا آدمی ہے، سماج وادی کا آدمی ہے، ساپا کا آدمی ہے، فلانے کا آدمی ہے، ڈھمکے کا آدمی ہے۔ کتنی بڑی بات ہو تو جب پکارا جائے یہ مصطفیٰ والا ہے۔ ہے سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ بولو یار۔ حضرت ویسے کرنے کو لوگ دیوانہ کہتے تھے، جب نبی نے بھیجا نا حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں اپنی طرف سے، تو پوچھا کہ اویس کا کر کس کی بات کرتے ہو؟ وہ بکریاں چراتا ہے، وہ کہیں جنگل میں ہوگا، وہ دیوانہ آدمی ہے۔ حضرت اویس قرنی جملے سے خوش ہوتے تھے، اور دنیا والوں تم مجھے دیوانہ کہتے ہو، ہاں میں دیوانہ ہوں مگر میں دنیا کے پیچھے دیوانہ نہیں، میں محمد کے پیچھے دیوانہ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی گلفام رامپوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوشش کرتے ہیں آپ، ہم سب کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کوئی مالدار ہونے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کوئی بڑے سے بڑا ایگزام نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کوئی زمین خریدنے کی کوشش میں، کوئی پلاٹ خریدنے کی کوشش میں، اور کوئی مکان بنانے کی کوشش میں، کوئی اچھی گاڑی خریدنے کی کوشش میں۔ آپ میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی کوشش میں لگا ہے، کیوں نہ ایک کوشش یہ بھی ہو جائے کہ نبی کا دیدار کیسے ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر کوشش میں لگ جائیں تو انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ بریلی کا ایک دیوانہ تو کوشش میں لگ گیا تھا، خواب تو خواب حقیقت میں دیکھ لیا، اس دیوانے کا نام اعلیٰ حضرت۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے تو کہا یا رسول اللہ میں نے خواب میں بہت دیکھا، اب جاگتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، میری آنکھیں کھلی ہو، میں نے رات کے اندھیروں میں سوتے کئی بار دیکھا ہے، آج چاہتا ہوں میری آنکھ کھلی ہو اور اس روشنی میں دن کی میں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھ لیا۔ علامہ ظفر الدین بہاری لکھتے ہیں سبحان اعلیٰ حضرت میں کہ 3 راتوں تک آپ درود شریف پڑھتے رہے، سرکار کے روزے کے سامنے بیٹھ کے، ہتھیار درود شریف ہی ہے۔ جب بزرگوں نے نبی کے دیدار کا جو وظیفے اور جو بھی معمولات بتائے ہیں، ہتھیار درود شریف ہی بتایا ہے۔ دیکھو ان بچوں کو چھپائے رہنا، ان کو پتہ نہیں کتنی قیمتی بات چل رہی ہے۔ یہ بچے ہیں نا، ان کے لیے تو ایک ٹافی اور ہوائی جہاز دونوں برابر، کبھی ایک ٹافی سے خوش ہو جائیں گے، کبھی ہوائی جہاز سے خوش نہیں ہوں گے۔ بچے ہیں نا، انہیں کیا پتہ، انہیں کیا پتہ، سمجھ رہے آپ؟ تو اس لیے ان کو آگے بیٹھ جاتے ہیں یہ۔ اچھا بچے ہوتے بھی اچھے ہیں، یہ دیکھو آگے جبھی تو بیٹھی، یہ پہلے آئے ہوں گے بیچارے، بڑوں کو تو اتنی توفیق ہی نہیں ہوئی، تو بیچارے آگے یوں بیٹھے کہ یہ پہلے آئے ہوں گے۔ اس لیے میں بچوں کو نہیں ڈانٹتا ہوں، سمجھاتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ بچوں بیٹا موبائل میں بھی نہیں رکھو، تم سامنے سے تقریر سنو، وہ اتنے چینل سب اسی لیے آئے ہیں، کل کو سب دکھائیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بڑے کمال کی بات ہے، موبائل سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں بناتا انسان کو۔ آپ کہو گے آپ کیسے؟ تو میں بتلاؤں، یہ جو جتنے چینل چل رہے ہیں یہ میری تقریر ریکارڈ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو، اب یہ ڈالیں گے، اب اگر آپ اس پر نکال کے دیکھو گے تو بھی تمہارے موبائل میں میں ہی آؤں گا، اور جو اپنے موبائل سے بنا رہے ہو اس میں دیکھو گے تب بھی تمہارے موبائل میں میں ہی ہوں گا۔ فرق بتاؤ کیا ہے؟ فرق بتائیے کیا ہے؟ موبائل بھی وہی اور جس کی بنا رہے ہیں وہ بھی وہی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اپنی بنانے کی؟ یا تو یہ کہو حضرت میرے موبائل میں آئیں گے نہیں آپ، بھائی تب میں بنا رہا ہوں، اور جب میں ہی آؤں گا موبائل وہی ہوگا تو پھر کیا ضرورت ہے؟ پہلے لوگ چپ ڈالتے تھے موبائل میں، کیوں ڈالیں چپ؟ جتنا چپ میں نہیں آتا تھا اس سے زیادہ ویسے ہی آ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو چپ ڈالنا بند کر دی لوگوں نے۔ تو اس لیے عقل سے کام لو یار، آج اوریجنل دیکھ لو، کل کو پھر دیکھتے رہنا اپنے موبائلوں میں، ورنہ میں جو بات کرتا ہوں نا وہ پھر بھول جاتا ہوں، نہیں تو بات ادھر ادھر نکل جاتی ہے۔ اب توجہ کریں، بڑی اچھا وظیفہ چل رہا ہمارا، کیا چل رہا؟ سرکار کا دیدار، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو جاگتے ہوئے نبی کا دیدار کر لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو پورا نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی ضد پہ اڑ جائے دیوانہ نا تو وہ اس کی ضد کو پورا بھی کر دیتے ہیں۔ نبی کے وصال کے کئی دن کے بعد ایک دیہاتی آیا نبی کے روزے پر، سلام کیا، سلام کا جواب بھی ملا، سبحان اللہ۔ ایک سے تو میرے نبی نے مصافحہ کیا، ارے زور سے بولو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جن کے نزدیک نبی اپنی قبر میں مردہ ہے ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم بات ان کی کرتے ہیں جن کے نزدیک نبی زندہ ہے۔ بہت خوب، نبی زندہ ہیں اپنی قبر میں، اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی دلیل بتلاؤں،
تمہارا انتقال ہو جائے تمہاری بیوی کے لیے حکم ہے کہ دوسرا نکاح کر لے، لیکن نبی کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، نکاح وہ کرے جس کا مرا ہو۔ ارے وہ یار کرے جس کا مرا ہو، نبی زندہ، اس لیے نبی کی بیویاں دوسرا نکاح نہیں کرتی۔ اور سب کا مرنے کے بعد اس کا ترکہ بھی تقسیم ہوتا، نبی کا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ارے اس کی ہو جو مرا ہو۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ حدیث شریف کہہ رہی ہے وہ تو اپنی قبروں میں ایسے زندہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تم مر جاؤ تو تمہارا تو راشن کارڈ بھی کٹوا دیا جاتا ہے، مر گیا کائے کا غلہ لے گا؟ یہ میری بات غلط ہے؟ وہ کٹنا بھی چاہیے۔ میں نے کہا اس کا راشن کارڈ کیوں کٹ رہا ہے؟ تو مولانا مظفر صاحب جواب دیا، وہ مولانا گلفام مر گیا، اب غلہ کیا کرے گا لے کے؟ یہ کھا نہیں سکتا، مر گیا، راشن کارڈ کٹ گیا۔ ارے اللہ کی بارگاہ سے انبیاء کا راشن کارڈ نہیں کٹتا، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، ان کا راشن ملتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، ذرا زوردار نعرہ لگائیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رام پوری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے بہت اچھا آپ لوگ سننا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اتنا ہی اچھا سنیں گے تو اتنا اچھا مٹیریل لے کے جاؤں گا۔ جب تک جیو گے انشاءاللہ جھومو گے، مر گئے قبر میں جھومو گے، اٹھ گئے تو میدان محشر میں جھومو گے انشاءاللہ۔ لوگوں، اجل کہتے ہیں موت کو، اجل کائے کو کہتے ہیں؟ موت کو۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل صادق وہی جسمانی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے پہلے جسم کے ساتھ زندہ تھے، ایسے ہی اپنی قبر میں جسم کے ساتھ زندہ ہے۔ بے شک، حق، بالکل حق، اپنی قبر میں زندہ ہیں آج بھی۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو پرمیشن لے لے، اور آج بھی میں کہتا ہوں دیکھ لے میرے نبی قبر میں زندہ ہے۔ ارے نبی تو بڑی بات ہے جلسے میں آنے والوں، ہم نے تو نبی کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، اور غلاموں کے غلاموں کو بھی ان کی قبر میں سالوں کے بعد قبر کھل گئی تو ان کے کفن تک میلے نہیں دیکھے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ، نبی کی بات کرتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو اگر اجازت ہو میں بتاؤں، وہ ایم پی کا کون سا شہر ہے بھائی؟ رتلام میں گیا، رتلام، اس میں ایک چشتیہ معینیہ کر کے مدرسہ ہے، اور وہیں پہ مسجد ہے، اور مسجد کے سامنے روڈ چل رہا، اور روڈ کے اس پر ایک مزار ہے۔ ایک مولانا مصباحی صاحب ہے، ان کا نام میں بھول گیا، لیکن وہ مصباحی اچھی جید عالم ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت ان بزرگ کے بارے میں بتلائیں، آپ کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب میں نہیں جانتا، میں تو پہلی بار آیا ہوں۔ کہنے لگے حضرت یہ 300 سال پرانے بزرگ ہیں۔ کتنے سال پرانے؟ ذرا سنیں سنیں ذرا سنیں، کھڑے بیٹھے سب سنیں، انشاءاللہ ایمان تعالیٰ ہو جائے گا۔ 300 سال پرانے بزرگ ہیں۔ میں نے کہا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے حضرات اس روڈ کی جب توسیع ہوئی، جب یہ روڈ دوبارہ پڑا، اس کو چوڑا کیا گیا تو ان کا مزار روڈ میں آ گیا۔ روڈ بنانے والوں نے کہا کہ اس مزار کو توڑا جائے گا اور اس کو ختم کر کے اکسار ہموار کر دیا جائے گا، روڈ بنایا جائے گا۔ ہمیں تکلیف ہوئی، ہم نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے۔ کہا نہیں، یہ آرڈر اوپر سے ہیں، یہ ایسا کرنا پڑے گا۔ تو مولانا صاحب نے کہا، ہم نے کہا اگر اجازت دو تو ہم قبر کھول کے پھر حضرت کو نکال لیں۔ لوگوں کو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، 300 سال پہلی قبریں نکال لیں، 300 سال پہلی قبر نکال لیں، کیا نکالو گے اس میں سے؟ تو کہا اجازت دو تو نکال لیں۔ تو کہا نکالو، ہم بھی یہیں کھڑے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں قبر کھولی،
اور جب قبر کھولی تو کہتے میں خود اس قبر میں جانے والا پہلا بندہ تھا جو داخل ہوا. کہتے حضرت خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قبر سے خوشبو بھی آ رہی تھی, کفن بھی سلامت اور جسم بھی سلامت تھا. یہ ایک نے نہیں دیکھا, سینکڑوں نے دیکھا. جب میں نے قبر سے باڈی کو نکالا تو زمانہ کہہ رہا تھا زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ہائے 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 سبحان بابا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ, علماء اہل سنت قاری انیس الرحمن صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. اللہ اللہ. اب ذرا بتائیں مجھے, جب اور کہنے لگے 300 سال پرانے بزرگ ہیں. کتنے سال؟ 300 سال. اب مجھے بتاؤ, جب غلاموں کے غلام کا یہ عالم ہے تو پھر نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا عالم کیا ہوگا؟ بتاؤ, زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل ہیں. ہوں گے کا لفظ بھی شک میں ڈال دے گا, بلکہ ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اگر چاہوں تو کئی راتوں تک اعلیٰ حضرت کے اشعار سے تقریر کرتا رہوں. یہ کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہیں. تھے نہیں, ایک ہے تھے تو تھے ختم, لیکن یہ ہیں. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہیں, بے کسوں کا سہارا. وہ کل بھی سہارا تھے, وہ آج بھی سہارا ہے, وہ سہارا ہے. تو خواب میں نبی تشریف لائیں, اور اگر نبی خواب میں آ گئے نا تو جتنی بگڑی ہے انشاءاللہ وہ سب سنور بھی جائے گی, سب بن جائے گی, سب بن جائے گی. اور یہ پیسے کا کام نہیں ہے, یہ فری کا کام ہے. بس ان کی غلامی سچائی کے ساتھ ان کی نوکری اور غلامی ہو جائے. توجہ فرمائیں, ایک آدمی بھی ادھر ادھر نہ کرے, اس لیے کہ بات جو چل رہی ہے وہ بڑی پیاری چل رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جائے اور ایک بار آپ کو بھی دیدار ہو جائے. اللہ کرے کہ ہو جائے. بڑی خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو سرکار کا دیدار کرتی ہیں. حضرات, ایک نبی کا دیوانہ ہے, نام بوسیری ہے. سبحان اللہ. نبی کی نعت پڑھتا ہے, نبی کی نعت لکھتا ہے, نبی کا درود پڑھتا ہے. مریض ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دنیا کے حکیموں نے اسے لا علاج بھی کر دیا. تیرا علاج نہیں ہو سکتا. دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج بھی کر دیا, تیرا علاج نہیں ہو سکتا. جب دنیا کے حکیموں نے لا علاج کیا اور نبی کی نعت پڑھتا تھا, ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ رونے لگا بوسیری, اور کہنے لگا حضور موت پر حق ہے. لیکن اس مرض میں موت آئی تو زمانہ کہے گا نبی کا دیوانہ, نبی کی نعت پڑھنے والا سڑ سڑ کے مرا, گل گل کے مرا. آقا موت پر حق ہے آئے, لیکن اب شفا مل جانا چاہیے. کرم کرتے ہیں کہ مجھے شفا مل جائے. روتے روتے نبی کا درود پڑھتے پڑھتے, نبی کا درود پڑھتے پڑھتے, مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کہتے کہتے اسی مصلی پہ نیند آ گئی, سو گئے. بوسیری کہتے ہیں کہ رات میں آنکھ لگی, قسمت جاگ گئی, خواب میں آ گئے.
آ گئے خواب میں، آ گئے خواب میں آ گئے، آ کے کہا بصیری اتنا پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگے حضور ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، حکیموں نے لا علاج کر دیا، طبیبوں نے لا علاج کر دیا، میرا جسم گل رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، طبیبوں نے کہا ہے اس کا علاج نہیں ہے، کیا حضور آپ کا دیوانے کا جسم گلے گا؟ آقا کئی زمانہ تانا نہ دے دے۔ نبی نے فرمایا پریشان کیوں ہے؟ زمانے نے لا علاج کر دیا ہے، ہم آتے گئے تیرا علاج کرنے، ہم آتوں گئے تیرا علاج کرنے، زمانے نے تو لا علاج کیا ہے نا، ہم آتوں گئے۔ عرض کرنے لگا پھر آقا کر دے، میری دوا کیا ہوگی؟ ابو سیدی تیری دوا کیا ہوگی؟ ہمارا آنا ہی تیری دوا ہے، بتا بیماری کہاں کہاں ہے؟ ابو سیدی کہتا ہے کہ میں اشارہ کرتا گیا، یا رسول اللہ میرا ہاتھ بھی خراب ہے، آقا میرا پیر بھی خراب ہے، میرے نبی کو جہاں جہاں بتاتا گیا، نبی وہاں سے اپنا دست نبوت پھراتے گئے، جہاں سے پھراتے گئے وہاں سے شفا ملتا گیا، دست نبوت پھراتے گئے شفا ملتا گیا، پورا بدن اچھا ہو گیا، میں اچھا ہو گیا۔ نبی جانے لگے، جاتے جاتے فرمایا کچھ نشانی بھی تو لے لے۔ میں نے عرض کی آقا یہ کیا کمبلی نشانی ہے؟ مجھے شفا ملی ہے۔ کہا یہ تو تجھے دے دیا، اب ایک چادر اور لے لے، یہ ہماری طرف سے تحفہ رکھ لے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا دیا تحفہ؟ زور سے بولو کیا دیا؟ چادر۔ زور سے بولے کیا دیا؟ چادر۔ چادر یعنی ہماری طرف سے گفٹ رکھ لے، یہ تحفہ رکھ لے۔ بشری کہتے ہیں کہ میں نے رکھا، نبی کا آنا حقیقت میں اوریجنل 100% صحیح۔ اگر خواب میں آپ کو کوئی سونا دے آنکھ کھلے تو نہیں، کوئی پیسہ دے آنکھ کھلے تو نہیں، خواب میں آپ چاہیں بینک کے کیشیئر کیوں نہ بن جائیں، آنکھ کھلے تو پھوٹی کوڑی نہیں، کیونکہ وہ خواب ہے۔ لیکن امام بوصیری کہتے ہیں کہ جب میں جاگا تو میں نے کیا دیکھا؟ سویا تھا تو بیمار تھا، آنکھ کھلی تو شفا یاب تھا، اور جب میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو جو چادر خواب میں دی تھی وہ حقیقت میں موجود تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی غلفان رضا صاحب قبلہ، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ کرو یار کوشش ایک بار غلامی کی ان کی۔ اور ایک بات بتاؤں اگر دیدار نہیں بھی ہوا، قیامت میں جب بھی کام بن جائے گا۔ کیا کرتا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ کوشش یہی لگی تھی کہ آپ کا دیدار ہو جائے، اب وہ میری آنکھ اس قابل نہ تھی کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، اور شاید میری نوکری اور غلامی اس قابل نہیں تھی کہ اس بارگاہ میں قبول ہو جاتی، لیکن کوشش یہی تھی کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ ہائے ہائے، کیا کرم نہیں کریں گے؟ ہائے ہائے، سب کچھ تو انہی پر ہے یار، سب کچھ تو انہی کا ہے، سب کچھ انہی پر ہے، سب کچھ انہی کا ہے، سب کچھ انہی پر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے کہ دیدار ہو، سبحان اللہ۔ کوشش کرنا، چہرے نورانی بنا دیے جائیں گے، چہروں پہ نور کی برسات ہو جائے گی۔ ایک بار ان کے مشتاق تو بنو۔ دنیا کے دیوانے بن گئے ہم، دنیا بھر کے مجنوں بنے بیٹھے ہیں ہم، دنیا بھر کی خرافاتوں کے عاشق بنے بیٹھے ہیں ہم۔ 90% نوجوانوں کو دیکھو عشق کے مریض، 90% میرا جو نوجوان عشق کا مریض، کوئی گاڑی کا عشق لیے بیٹھا، کوئی موبائل کا عشق لیے بیٹھا، کوئی کسی چیز کا عشق لیے بیٹھا۔ نوجوانوں، اللہ نے یہ دل اس لیے نہیں دیا کہ اس کو زمانے کا مریض بنا دے، اس دل کو محمد کا مریض بنا دے۔ زمانے کا مریض نہ بنا اسے محمد کا مریض بنا، اور دل زمانے کا مریض ہے۔ کتنے تو نوجوان فون کرتے ہیں، حضرت السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت ایک کام تھا، غصہ نہ کریں تو بتا کام کیا؟ حضرت کوئی ایسا تعویذ دے دے میری فلاں جگہ شادی ہو جائے۔ میں نے کہا حضرت کا یہی کام اور رہ گیا بس کہ تیری شادی کراتا پھر حضرت۔ تو نے پسند مجھ سے پوچھ کے کی تھی؟ نہیں، تو پھر تیری شادی میں کیوں کراؤں؟
پسند خود کرے پھر رہا، پوچھ حضرت سے رائے نہیں ہے. بھئی ایک بات تو بتا، یہی کام رہ گیا حضرت کا. حضرت کا کام مسئلہ بتانا ہے، نماز پڑھانا ہے، نکاح پڑھانا ہے، حرام و حلال کی بات. حضرت کا یہی کام رہ گیا کہ تو آنکھ لڑا، حضرت تعویذ بنا. بتائیں آپ نے، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی ہے. یہ میں کوئی چٹکلا بیان نہیں کر رہا ہوں. لوگ سوچتے ہیں کہ حضرت چٹکلا بیان کریں، با خدا یہ المیہ ہے. یہ بڑی بات ہے. یہ دل اس لیے نہیں تھا کہ کسی سے بھی لگا لے، تھا ہی نہیں. اور دل اتنا سستا بنا لیا تو نے. فلمی ہیرو سے لگ گیا، فلمی ہیروئن سے لگ گیا، سیریل سے لگ گیا، کسی اتنا تیرا سستا دل تھا. ارے بے وقوف، تیرا دل بڑا قیمتی ہے. تجھے پتہ نہیں کتنا قیمتی دل ہے، بہت قیمتی ہے. یہ تو ایسے بھی قیمتی ہے، اگر کسی کا دل خرید لے تو پوری دنیا بھی دے دے گا جب بھی نہ دے گا تجھے. کہتا میں نے دل دے دیا، دل دے دیا، وہ دل دے دیا. تجھے پتا دل کیسے دیے جاتے ہیں؟ تو دل کی ایک نس نہ دے پائے گا. کہتا دل دے دیا میں نے حضرت، دل دے بڑی جلدی لے لیں. ایک نظر میں دل دے بھی دیا اور ایک نظر میں لے بھی لیں. دل نے پتہ ہی نہیں دل کیسے دیا جاتا. یہ دل دے دیا انہوں نے. کون سا دل ہے بھائی جو تو نے دے دیا؟ ایک نظر میں دے دیا. اس سے کہو کہ اس کی دل کی نسیں خراب ہو گئی ہیں، ایک اپنی نکلوا دے. تو ایک نس نہیں نکلوائے گا. میں نے آج تک جتنے بھی ہارٹ والوں کو آپریشن ہوئے، کسی کی یہاں سے نکال کر ڈالی ڈاکٹر نے، کسی کی یہاں سے نکال کر ڈالی. میں نے کہا وہ کہاں گے جو انہیں دل دے رہے تھے؟ وہ کوئی ایک نہیں آیا مجنوں آ کے کہتا میری بھی ایک نس ڈال دو اس کے. ڈاکٹر اسی کی کھینچتے پھر رہے. زمانے میں بڑوں کے دل لیے اس نے، بڑوں کو دل دیے. جھوٹا ہے یہ دل لینے والا بھی، دل دینے والا بھی. نہ یہ لے پایا نہ دے پایا. دل مجھ سے پوچھ، حبشہ کے بلال نے دیا تھا محمد کا دل. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت. بہت خوب، زور سے بولو. بہت خوب. سبحان بلال نے دیا تھا دل. خدا کی قسم اسے کہتے ہیں دل. جب دل دے کے بیٹھے امیہ نے کوڑا مارا، اور کوڑا مار کے بھاری پتھر سینے پر رکھا، زخموں سے چور چور کر دیا. لوگوں بلال کا جسم زخموں سے چور چور، زخموں سے خون رستا تھا. امیہ قریب آ کے بولتا تھا او بلال اب تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. کہ امیہ معاملہ دل کا ہے، تو جانتا نہیں ان زخموں کی کوئی اوقات نہیں ہے. نبی کی محبت کے سامنے نبی کو دل دے چکا ہے بلال. بھاری پتھر رکھ کے جب سانسیں تھمنا شروع ہوئی تو امیہ قریب آ کے بولا ارے اب تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. بلال کا ایمان بولا تھا. امیہ کان کھول کے سن لے، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا. سبحان اللہ. بہت خوب. دل ہی تو نہیں دیا تم نے یار. خالی کی دل کی بات کرتے ہیں. یہ سب محبت، سب دکھاوا، سب جھوٹے، سب خواب ہے. خواب اور آگ کا دل برابر. اپریٹر صاحب ذرا اس کا تھوڑا سا وہ بڑھائیے، بیس بڑھائیے، تھوڑا سا بیس بڑھائیے. اچھا بول رہا آپ کا ساؤنڈ بہت اچھی سے. اکرام بھائی دل خالی کی خرافاتیں کرتا ہے، پھر دل دے دیا اور دل لے لیا. آج کے بعد قسم کھاؤ یہ دل نہ کسی کو لینا نہ کسی کا دینا، یہ نہ کوئی دے رہا نہ لے رہا، خالی کی باتیں کر رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دل کیسے لیا جاتا ہے، کیسے لیا جاتا ہے؟ جب مجمع میں ہم تقریر کرتے کہتے کون کون نبی کے نام پہ جان دے دے، سب نے ہاتھ اٹھا دیا. اچھا کہتے ہیں داڑھی رکھ لو تو ایک بھی نہ رکھے. مطلب گردن کٹا دے گا، داڑھی کٹانا نہیں چھوڑے گا. جو یار ایک بال کے سامنے بھی نبی کو اوقات نہ سمجھے، یعنی بال کٹانا نہیں چھوڑ رہا، وہ کہہ رہا گردن کٹا دوں. خالی کی بات، خالی کی خرافات ہے. چکر میں مت پڑو، دل اتنا سستا نہیں، اور ہے بھی نہیں واقعی اتنا سستا. نہ دے گا کوئی. جاؤ 50 لاکھ روپے دیو، کوئی ذرا دل دے دے یار، خراب ہو رہا میرا. دے دے گا کیا؟ نہیں دے گا. کتنی بھی محبت کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دے گا کوئی. میرے عزیزو تو کیوں جھوٹی محبت میں پڑ رہا ہو؟ یہاں تو مسئلہ پتہ محبت کیسی ہے. مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پہ شاد ہے، صیاد شاد ماں ہے کہ کانٹا نگل گئی. مچھلی سوچ رہی ہے میرا کام ہو گیا، لقمہ مل گیا، اور شکاری کہہ رہا مجھے شکار مل گیا. دونوں طاق میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟
مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پہ شاد ہے، صیاد شاد ماں ہے کہ کانٹا نگل گئی۔ مسئلہ یہ ہے آج کی محبتوں کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے عزیزوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ دل اتنا تمہارا سستا نہیں ہے کہ تم کسی کو بھی دے دو۔ اس دل میں صرف ایک ہی گھر ہونا چاہیے، وہ محمد کے لیے جگہ ہونا چاہیے، بس، اور کسی کا نہیں۔ جس دن یہ چیز تیرے اندر پیدا ہو گئی، خدا کی قسم تو اس دن کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ یہ چیز ہی تو ہمارے اندر پیدا نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے آج ہم تباہ ہیں، برباد ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ آج حالات بہت خراب ہیں، اور میری قوم اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی، ابھی تم دیکھو کتنا بڑا حادثہ سنبھل کا تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے علاوہ بھی کتنے بڑے بڑے حادثے تمہاری نگاہوں کے سامنے، سب کچھ ہیں کہ نہیں ہے؟ اتنے پر بھی آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم جب بارات لا رہی ہے تو سن روف والی گاڑی میں دولہا کھڑے ہو کے ناچتا ہوا آ رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس قوم کے اب بھی یہ حال ہے، اب بھی شادیوں میں آتش بازی، اب بھی پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، اب بھی شادیوں میں ڈی جے بجایا جا رہا ہے۔ کہ تمہیں ہوش نہیں ہے؟ ہوش کے ناخن لو یار۔ 5 گھر اجڑ گئے، 5 ماؤں کی گودیں سونی ہو گئیں، تم کم سے کم یار کچھ نہیں کر سکتے؟ تم کم سے کم یار ان کے لیے دعائیں کر دو۔ اگر ان کا تمہیں غم ہوگا تو تم ڈی جے بجاؤ گے؟ ان کا تمہیں غم ہوگا تو کھڑے ہو کر ڈانس کرو گے؟ ان کا اگر تمہیں غم ہوگا تو مسجد میں سجدے کر کے رو گے، اور رو کے ہر سجدے میں کہو گے مولا اب ماں کا اجڑتی ہوئی گود، بیٹیوں کا اگلتا ہوا سواد، اب بچوں کے سر سے اٹھتا ہوا باپ کا سایہ نہیں دیکھا جاتا۔ یا اللہ اپنی رحمت کا ایسا بادل برسائے کہ پھر سے کہیں سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، پھر سے کوئی ایوبی دے دے مولا، اب نہیں دیکھا جاتا، پھر سے میرے رب کوئی ایوبی دے دے۔ اور میرے عزیزوں، ایوبی ایسے نہیں آئے گا، ایوبی کئی سمندروں میں نہیں ملتا، ایوبی پہاڑوں میں نہیں ملتا، ایوبی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ایوبی پیدا کرنے والی ماں بال کھول کے بازاروں میں نہیں گھوما کرتی، ڈانس کرنا نہیں کرتی، نانا جس کی کوکھ سے ایوبی پیدا ہو وہ ماں رات کو اٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کرنے والی ہوتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، قدرتی کا سنی مسلمان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت بڑا کام کر سکتے ہو، لیکن اللہ نے جتنی تمہیں حیثیت دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق بڑا کام کرو۔ اپنے گھروں کے اندر پابندی عائد کر دو، خبردار کوئی فجر کی نماز نہیں چھوڑے گا، خبردار کوئی عشاء کی نماز بغیر پڑھے نہیں سوئے گا، میرے گھر میں کوئی بیٹی بے پردہ نہیں رہے گی۔ ارے بہت ہو گیا، یہی تو ہمارے اوپر عذاب ہے اللہ کا، ہمارے اعمال کا نتیجہ اور بدلہ ہے۔ اتنی دعائیں ہوتی ہے، کوئی طارق بن زیاد کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ جو بیٹیاں بال کھول کے گھومیں گی ان کی کوکھ سے کوئی نچکیا تو آ سکتا۔ ایوبی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ایوبی آئے تو ان بیٹیوں کو نمازی بنا دو، نمازی بنا دو۔ عبد القادر سب کے گھر میں نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا نیک تو بہت ہیں، کہا مولانا نیک تو بہت ہیں، صالح کے گھر میں عبد القادر نہیں آتا، جو ابو صالح ہوتا ہے اس کے گھر میں عبد القادر آتا ہے۔ صالح نہیں، ابو صالح، صالح کا بھی جو باپ ہو تو اس کا بیٹا عبد القادر ہوتا ہے۔ سب کے گھر میں حسین نہیں آتے نا، حسین پیدا کرنے کے لیے صرف فاطمہ کی کوکھ چاہیے، صرف فاطمہ کی کوکھ، صرف فاطمہ کی کوکھ۔ اگر کوکھ فاطمہ کی ہو تو پھر بیٹا حسین ہوتا ہے۔ تم چاہو خالی دعاؤں سے کوئی ایوبی پیدا کر دیں، خدا کی قسم لاؤ پورے مولویوں کو میاں کو لگا دو دعاؤں پہ۔ دیکھو دعاؤں کا کام دعاؤں سے ہوتا ہے۔ میرے نبی نے دعا کی جگہ دعا کی، دوا کی جگہ دوا کی۔ میرے نبی بدر میں بھی پہنچے ہیں، احد میں دندان مبارک شہید کرایا میرے نبی نے۔
مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ بھی گئے, طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے. تو کون سا اتنا میاں کا لال ہے, اتنا اچھا, اتنا خوبصورت کہ تو تکلیف نہیں اٹھائے گا؟ تو سوچتا ہے کہ میں گھروں میں غنڈہ گردی کروں, میں شرابیں پیوں, میں جوا کھیلوں, ایوبی آ کے کوئی تلوار چلا کے اور میری حفاظت کر دے. اتنے اچھے نہ ہو بھی, تو شرابیں نہ چھوڑ, تو جوا نہ چھوڑ, تو زنا نہ چھوڑ, ایوبی آ کے تیری حفاظت کرے, تیری شرابوں کی حفاظت کرے ایوبی, تیرے زنا کی حفاظت کرے ایوبی, تیری غنڈہ گردی کی حفاظت کر. ارے تو پہلے صحیح تو ہو جا, بھیجے گا اللہ ایوبی کو کہ دیکھ میرے بندے سیدھے راستے پہ ہیں, ایوبی جا اور ان کی حفاظت کر, جا اور ان کی حفاظت کر, پھر آئے گا کوئی ایوبی. ایسے تھوڑی نا ایوبی آئے گا. بتائیں آپ زکوٰۃ کبھی زندگی میں حساب لگا کے نکالے نا, ایوبی آ جائے گا. میرے عزیزو, ایوبی تو ایوبی, کوئی نیک عالم دین پیدا نہیں ہوگا نسلوں میں, ہاں نہیں ہوگا. ایوبی تو بڑی بات کر رہے ہیں. بیٹیاں جینس پہن کے اسکرٹ پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں. اور ایک بات بتاؤں میں, برا لگا تو معاف کرنا, ابھی غیر مسلموں کے میلے چلے تھے دیپاولی پہ, اور ان میں کچھ چھوٹ ہوتی ہے سامان کی شاپنگ میں, خدا کی قسم برقعے والی زیادہ تھی خریدنے والی ان کے مقابلے میں بازاروں میں. یہ حالات ہیں ہمارے, اور ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ایوبی ہے. مجھ سے کسی نے کہا حضرت غریب نواز کے اوپر اب تو انگلی اٹھا دی, اب کیوں کرامت نہیں دکھاتے؟ میں نے کہا کرامت تو وہ بہت پہلے دکھا دیتے, لیکن کرامت دکھائیں کس بات پہ؟ تیری شرابوں پہ دکھائیں؟ تو شرابیں پی, وہ کرامت دکھائے؟ بھئی تو شرابیں پی, وہ کرامت دکھائے؟ اگر وہ کرامت دکھا دیں گے تو اور زیادہ پیے گا. ہیں تو غریب نواز روکنے والے, مجھے کیا ٹینشن, اور پیو. میں نے کہا جب بچہ نا, یہ مولانا مظفر پڑھاتے ہیں, یہ پڑھاتے ہوں گے, جب شاگرد بدتمیزی کرتا ہے تو استاد پیار نہیں ڈنڈا اٹھاتا ہے, اور ڈنڈے سے اسے سیکھ کرتا ہے. اب وہ کہا بھئی تم تو استاد ہو, استاد تو باپ سے بڑے مرتبے والا ہوتا, آپ کیوں مار رہے ہو؟ تمہارے عمل ایسے ہیں, تمہارے پٹنے کے, پٹ کے ٹھیک ہو گئے تم. غلط تو نہیں میری بات؟ مولوی چیختے چیختے تھک گئے, نکاح کو آسان کرو, انہوں نے ہارڈ تو کر دیا, آسان نہیں کر دیا. اور تمہارے اس کندرکی سے اور ادھر علاقے میں نکل جاؤ, اس سمبل علاقے میں, اللہ کی پناہ ہے, وہ انہوں نے, ارے یہ اپرارا علاقہ, انہوں نے وہ نکاح کے جو ہے مطلب میرے بھائیوں, وہ انہوں نے, حقیقت بتاؤں, وہ زمانے جاہلیت تھا کہ لڑکیوں کو دیکھ کے لوگ مطلب افسوس کرتے, زندہ دفن کرتے تھے. آج وہی زمانہ مجھے لگ رہا پھر پلٹ کے آ رہا. لڑکیاں پیدا ہونی ہیں, انسان غم میں, غم میں اس لیے نہیں ہے لڑکی پیدا ہوئی ہے, غم میں اس لیے ہے کہ شادی کیسے ہوگی, 50 لاکھ کہاں سے آئے گا. لڑکے کے باپ کو موٹر سائیکل دے رہا, کیا ضرورت ہے اس بڈھے کو موٹر سائیکل دینے کی؟ ارے ایک بات بتاؤ مجھے, اس سے ویسے تو چلا نہیں جا رہا, تو موٹر سائیکل دے دو, اور یہ کہیں ٹکرا کا پڑا ہوگا ٹانگا اٹھائے ہوئے, نہیں کیا ضرورت ہے اسے موٹر سائیکل دینے کی؟ یہ بتاؤ مجھے, موٹر سائیکل دی جا رہی ہے اسے, بتاؤ مجھے, میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ اچھا ایک بات بتاؤ, شادی اس کی ہو رہی ہے اس کے ابا کی ہو رہی ہے؟ نہیں بات دیکھو, ہنسنے کی بات نہیں ہے, میری بات سمجھو, شادی تو لڑکے کی ہے نا, تو یہ بتاؤ تو پھر اس کو کس لیے تم یہ اتنی بڑی مطلب یہ کہ اس کو سوگات دے رہے ہو, اس کو موٹر سائیکل دے رہے ہو, اس کے, اور 3 دن کے بعد, 3 مہینے کے بعد تیری لڑکی سب سے زیادہ برائی اسی بڈھے کی کرے گی, اس کو موٹر سائیکل دے رہا. کیا کہا میرا سسر بالکل ٹھیک نہیں ہے, اپنے شوہر سے کہے گی اس سے الگ کر برتن, اپنی اسے موٹر سائیکل نہ دے, اپنی بیٹی کو اچھے سنسکار دے کہ تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے, جو تیرا سسر ہے وہ تیری باپ کی جگہ ہے, کبھی اسے احساس نہ ہونے دینا کہ تو اس کی بیٹی نہیں ہے. چیز نہیں ہے آج. قوم ہماری کہاں پہنچ گئی میرے عزیزو. کرو محاسبہ اپنی زندگیوں کا, کرو محاسبہ, اور آؤ سیدھی اہدنا الصراط المستقیم, آؤ, یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے, بھٹکو مت. اپنے راستے سے میں نے دیکھا سب سے مضبوط سواری مجھے لگتی ہے دنیا میں ٹرین, اس سے مضبوط سواری نہیں ہے بھائی. اس کا تو بھائی راستہ بھی لوہے کا ہے, اور اس کے پہیے بھی لوہے کے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اس میں پنچر کا, ٹائر پھٹنے کا بھی خطرہ نہیں. اور میں نے بڑا بڑا لمبا سفر ٹرین سے کر لیا, مگر آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس کا بیرنگ ٹوٹ گیا, اس کا یہ ہو گیا, نہیں, چلتی ہے, پہنچ جاتی ہے.
بہت کم کبھی ہوتا ہوگا، مگر میرے بھائیوں اگر یہ بھی کبھی کبھی نا اپنی اس میں آ جائے کہ بھائی تھوڑا سا ہم ہٹ کے تو دیکھیں اپنی پٹری سے، تو اسے بھی اوقات پتہ چل جا الٹی پڑی ہوتی ہے، اس کو بھی اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے میرے بھائیوں، اس کو بھی نشہ ہوتا ہے نا کہ ہم بھی دیکھیں ہٹ کے اپنے راستے سے، ہٹی تو میرے بھائی کئی کئی سال ہو گئے ڈبے ایسی پڑے اٹھانے والا تک کوئی نہیں ہے، وہ 2 انگل ہٹ گئی، صرف 2 انگل کا معاملہ، صرف 2 3 انگل بس، اس سے زیادہ نہیں ہے، صرف 3 انگل بچی، اوقات سمجھ میں آ گئی، تیری پوری زندگی ہٹی پڑی ہے اہدنا الصراط المستقیم سے، اور تو کہہ رہا غریب نواز کرامت کیوں نہ دکھا رہے؟ تیری پوری زندگی ہٹی پڑی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ کرامت کیوں نہیں دکھا رہے؟ بھئی کرامت تو تب دکھائیں جب تیری زندگی مکمل پٹری پر ہو، اہدنا الصراط المستقیم پر ہو، پھر کرامت دکھائیں گے غریب نواز، پھر دکھائیں گے کرامت، ایسے نہیں دکھائیں گے، پھر دکھائیں گے کرامت۔ کہتے کہتے تھک گئے، مجھے بتاؤ کہ شادیاں ہلکی ہوئیں؟ نہیں ہوئی، اور لاک ڈاؤن میں جب چلا ڈنڈا تو میں نے بھائی صاحب 4 باراتی دیکھے کل جاتے ہوئے، میری بات غلط ہے؟ اور بعض تو پوری بارات ایک موٹر سائیکل پہ چلی گئی، یہ بات بھی میری غلط نہیں ہے میرے عزیز، پوری بارات ایک موٹر سائیکل پہ کیوں چلی گئی بھی تمہاری پوری بارات ایک موٹر سائیکل پہ؟ اب تو 15 کاریں جا رہی ہیں، 25 جا رہی ہیں، پھر بھی نہیں آ رہی ہیں، اور پھر اچھا ایک کتنی اچھی بات ہے، کہتا ہے کہ وہ صاحب ایسا ہے میرے 50-55 لوگ جو ہیں وہ دوسرے والے بھی آئیں گے، ان کے لیے ذرا وہ سادہ شاکاہاری کھانا کی، کیوں آئیں گے بھائی؟ اپنے گھر کھلا، تجھے زیادہ شوق ہے دوستی کرنے کا تو اپنے گھر کھلانا، اس غریب کے سر پہ کیوں تو ڈیلے پھوڑ رہا؟ کہتا صاحب میں بات والا آدمی ہوں، مجھے تو بات والا نہیں لگتا، بھکاری لگتا ہے، تیری کون سی بات ہو گئی کہ تو 50 آدمی دوسرے کے گھر پہ زبردستی لے جا کے کھلا رہا؟ تو اگر بات والا تو اپنے گھر پہ کھلانا، یہ کون سی بات ہے؟ جب ڈنڈا چلا تو 4 لوگوں میں تمہارے نکاح ہو گئے، ڈنڈا نہیں چل رہا تو 400 میں بھی تمہارا پیٹ نہیں بھر رہا، تو اس لیے یہ اعمال کے بدلے ہیں، وہ کرامت نہیں دکھائیں گے، نہ اس لیے نہیں دکھائیں گے، ابھی سیدھا ہونے کی ضرورت ہے، اور ابھی نہیں ہو رہے ہیں سیدھے۔ ایک فارمولہ بتاؤں، خدا کی قسم آج بھی تمہارے حالات بدل جائیں گے، آج بھی بدل جائیں گے۔ ذہن سے سب چھوٹی چھوٹی باتیں نکال دو، اور یہ نکال دو کہ بھی مجھے سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا ہے، ہمیں آ جانا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں آپ، خدا کی قسم پھر آ کر کے دیکھیں اگر تاریخ بدل جائے تو۔ اور میں تو ہاتھ جوڑ کے اپنے بڑوں کی بارگاہ میں بھی التجا کرتا ہوں، ہماری پوری ہندوستان کے جتنے بھی خانقاہ کے بڑے بڑے ہمارے پیران اعظام ہیں، بڑی بڑی خانقاہوں کے جو سجادگان ہیں، ان کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے میں عریضہ کرتا ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کو ایک طرف رکھ کے سب ایک میٹنگ کر لیں، اور پورے ہندوستان کی عوام کو کہہ دیں کہ ہم نے اپنا سیاسی قائد چن لیا ہے، سب لوگ اسے سپورٹ کرو۔ کوئی بڑی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، چندے کی ضرورت ہے، یہ میری صرف سارے خانقاہ کے لوگ، اس لیے کہ آج آدمی اپنی بات کی ماننے تیار نہیں ہے پیر کے سامنے، اگر میری بات غلط ہو تو بتائیں آپ، اگر پتہ چل جائے پیر صاحب کی گاڑی آ رہی ہے تو اس کو گاڑی کو اتنا چومتا ہے کہ کلر تک چھٹانے تک تیار ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں، گاڑی کو پیر کی کاندھے پہ اٹھانے تک تیار ہے، تو کیا اگر پیر اعلان کر دے کہ ہم اعلان کرتے ہیں ہم نے اپنا سیاسی قائد بھی چن لیا، اور سیاست میں سارے لوگ فلاں کو سپورٹ کریں، انشاءاللہ 5 سال نہیں لگیں گے کہ حکومت میں تمہاری حصے داری ہو جائے گی۔ سب ہمارے بڑے بڑے آ جائیں، سب خانقاہ کے لوگ آ جائیں،
اب اتنی کٹی ہوئی قوم کو دیکھ کے بھی اگر نہ آئے تو بھائی وہ بڑے ہیں، میں کچھ بس عریضہ ہی پیش کر سکتا ہوں ان کی بارگاہ میں. میرے جملوں سے تکلیف ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس کے علاوہ مجھے اب کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. اور آج وقت ہے، اگر آج ایک پلیٹ فارم پہ آ کے میرے بڑوں نے سارے اختلافات مٹا کے اور اگر ایک اعلان کر دیا تو خدا کی قسم میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، زیادہ بھی نہیں تو ہر حکومت میں حصے داری ہو جائے گی، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو. جب ایک 15 سیٹوں والا حصے داری کر سکتا ہے. ارے یہ میری بات غلط تھوڑی ہے. اب کہو کہ مولوی ایسی کیوں باتیں کر رہے ہیں، تو مولوی نہیں کریں گے تو پھر مرو ایسی بات ہے کہ نہیں ہے. اور سیاست کی بات اگر کوئی مولوی کر دے تو کہتے صاحب مولوی سیاست کی بات کر رہا ہے. حضرت فاروق اعظم سے بڑا مولوی نہیں ہے تو، حضرت ابو بکر سے بڑا مولانا نہیں ہے، حضرت علی سے بڑا مفتی نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں سماج بھی تھا، ان کے ہاتھ میں دین بھی تھا، شریعت بھی تھا، تخت بھی تھا، حکومت بھی تھی، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا. کیوں تھا؟ اپنے معاملات اپنی جگہ ہیں، مگر جب معاملات آتے تھے سپورٹ کے تو سب ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. اللہ کرے کہ میری یہ چھوٹی سی آواز سب تک پہنچ جائے، اور اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم بڑوں کے جھنڈوں کے نیچے کھڑے ہیں اور اپنا ایک سیاسی قائد چل رہے ہیں. نوجوانوں کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا بیٹھ جاؤ. یہی تو بات ہے ان نوجوانوں میں، یہی تو بات ہے. جب کام کی بات کرو تو یہ بھاگتے ہیں، اور پھر جب مسئلہ کوئی پھنس جائے تو کہتے ہیں حضرت ہم کیا کریں. یہ حل بتایا میں نے، حل، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اب آگے بڑھیں، میں اپنی بات کو مکمل کروں. 1 گھنٹہ میری بات مکمل ہو گئی، تقریر 1 گھنٹہ ہو گئی. تھکے تو نہیں ہے؟ اجازت ہے آگے بڑھوں میں؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ برکتیں عطا فرمائے. آج بھی شرابوں کی بھٹیوں پر، غیروں سے زیادہ کتنی بھٹیوں پر میرے اپنے کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہیں، اپنے میرے کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہیں. اور جوا تو اتنی عام ہو گئی مسلمانوں میں، اتنی عام ہو گئی کہ اب تو موبائل سے جوا کھیل رہے ہیں. وہ گیم آ گئے کون کون سے، اور ہار گئے ان میں 15 لاکھ. کوئی ایروپلین والا گیم کھیل رہا ہے، کوئی وہ ڈریم 11 کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے. ارے اللہ کے بندو، چاہے موبائل سے کھیلو، تاش کے پتے سے کھیلو، یا کسی اور طرح سے کھیلو، جوا کسی طرح سے بھی ہو یہ حرام ہے تو حرام ہے. جوا کھیلنے والا میں نے آج تک نہیں سنا کہ آباد ہو گیا، ہمیشہ یہی سنا کہ جوا کھیل کے برباد ہو گیا. اچھا ایک بات بتاؤ، سارے لوگ جوا کھیلتے ہیں، 10 لوگ کھیل رہے ہیں، تو 10 میں سے کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، یہی تو ہوگا نہیں ہوگا. تو جس پیسے کا جوا کھیلا جاتا ہے، جو ہارنے والا تو ہار گیا مگر جیتنے والا تو جیت گیا، تو ہارنے والا تو برباد ہو گیا مگر جیتنے والے کو تو امیر ہونا چاہیے. مگر میں نے آج تک یہی نہیں سنا کہ یار بھائی یہ بڑے امیر ہو گئے، یہ تو بہت ہی جوا کھیلتے ہیں اور آج دیکھو ان کے انگلے بنگلے شنگلے سب کچھ ہو گیا. اللہ کی لعنت ہے. ارے بات بولو یار، برباد ہو گیا. اللہ کی لعنت ہے کہ نہیں؟ شراب کتنے کی پی لے گا آدمی؟ 100 روپے کی، 500 روپے کی. اگر 10,000 روپے روز بھی کمائے اور صرف 100 روپے روز کی شراب پیے تو 9,999 وہ فائدہ نہیں کریں گے، یہ 100 روپے لے کر ڈوب جائیں گے. برباد ہو گئے صاحب. زمینیں بیچ بیچ کے پی گئے. کتنے ایسے پیویے پڑے ہیں زمینیں بیچ بیچ کے. ارے کتنی پی لی ہوگی اس نے، مگر یہ اللہ کی لعنت ہے. جلسہ میں آنے والوں، جب اللہ کی لعنت ہے تو پھر کیوں کرتے ہو اس کام کو؟ تھوڑو، دھکا مارو. ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے. دل دیں گے تو اس نبی کو دیں گے. بات دل کی چل رہی تھی. بات کائے کی چل رہی تھی؟ دل.
زور سے بولو کائے کی؟ دل کسے دیا جائے گا؟ مدینے والے مصطفیٰ کو۔ اگر دل دے دیا تو جب تک تجھے موت نہیں آئے گی، جب تک تو جنت کا حقدار نہ ہو جائے۔ اب سنیں، اب تقریر سنیں، ارے ختم نہیں، اب تو شروع ہوئی ہے تقریر، سنیں، اب تو شروع ہوئی ہے تقریر، آپ سنیں، نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ آنا بھی نہیں چاہیے، یہ دل اتنا سستا نہ کرو کسی کو بھی دے دیا، دل صرف نبی کو دیا جائے گا، بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور دل لینے کا طریقہ کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ اگر پانی ایک گھونٹ بھی پیئیں گے تو اب سنت کے طریقے پہ پیئیں گے، اس لیے عشق وہ ہے جو محبوب کی ہر اداؤں کو سے پیار کرتا ہو، بس عشق ہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں ایک گھونٹ بھی اگر پانی پیوں گا تو نبی کی سنت کے مطابق، سوؤں گا تو سنت کے مطابق، کھاؤں گا تو سنت کے مطابق، کپڑا سنت کے مطابق، تجارت سنت کے مطابق، لین دین سنت کے مطابق، اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق، سارے معاملات سنت کے مطابق، یہی تو عشق مصطفیٰ۔ جب میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینے کے لوگ نبی کو دیکھتے جا رہے، کلمہ پڑھتے جا رہے، نبی کے قریب آتے جا رہے، کلمہ پڑھتے جا رہے۔ لوگوں، جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرنا، مصطفیٰ کے پاس آتے، چہرہ دیکھتے، کلمہ پڑھتے، نبی کا دیدار کرتے، کلمہ پڑھتے، مدینے کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ محمد جب سے آئے بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا چلا جا رہا، کیسے روکا جائے؟ میٹنگ ہوئی، کہا محمد کا چہرہ لاجواب ہے، ان کے جو چہرے کو دیکھ لیتا ہے وہ ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، محمد سے جو باتیں کر لیتا ہے، بولی بڑی میٹھی ہے، زبان بڑی میٹھی ہے، اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، کردار بڑا اونچا ہے، ان سے جو دو بات کر لیتا ہے وہ ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ مدینے کے لوگوں سے ان سے ملنا روک دو، مدینے کے لوگوں کا ان سے ملنا روک دو۔ لوگوں، مدینے کے لوگوں نے میٹنگ کر لی کہ کوئی بھی یہودی نبی سے ملاقات نہیں کرے گا۔ ایک یہودی اپنے گھر میں آیا، اس کا ایک ایسا بچہ تھا جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا، بچپن سے نکل کے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا، اپنے بیٹے سے بولا، او بیٹے ابھی عقل تمہاری ناقص ہے، ابھی تم مکمل عقل مند نہیں ہوئے ہو، تمہیں پتا ہے مدینے میں ایک ہوا چلی ہے۔ کہا بابا کیا؟ کہا محمد نامی ایک شخص آئے ہیں جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے وہ انہی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو ان سے بات کرتا ہے وہ انہی کا کھو کے رہ جاتا۔ اور بیٹے ہم نے میٹنگ کی ہے کہ کوئی ان کا چہرہ نہیں دیکھے گا، کوئی ان کی گلی سے نہیں گزرے گا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ اور بیٹے تم تو بھی عقل میں ناقص ہو، تم محمد کا چہرہ نہ دیکھ لینا، ان کی گلیوں سے نہ گزرنا۔ بیٹے نے باپ سے تو منع کر دیا، مگر بچے کی ایک عادت ہوتی ہے جس کام کو منع کرو وہی کام زیادہ کرتا ہے، جس کو منع کرو وہی کام۔ اب بچے سے کہو بیٹے یہ بازارو چیزیں نہیں کھانا تو تم اسے منقے، بادام، کشمش، چھوارے، پستہ سب کچھ دے دو، مگر 5 روپے کا پوپس ہی کے اوپر وہ روئے گا، بچہ ہے۔ باپ سے کہنے لگا نہیں دیکھوں گا، مگر دل میں بولا تو گھر سے تو جا، اب انہی کو دیکھوں گا۔ وہ ہے کیسے تو منع کیوں کر رہا؟ انہی کو دیکھوں گا۔ باپ منع کر کے سمجھا کے گیا، باپ ادھر نکلا اور یہ ادھر نکلا، مدینے میں پوچھتا پھر رہا لوگوں محمد کہاں ملیں گے، لوگوں محمد کہاں ملیں گے۔ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ ارے کہا باپ منع کر گیا، کچھ تو ہے دیکھنا ہے، کچھ تو ہے دیکھنا ہے۔ لوگوں نے کہا اگر ملنا چاہتا ہے تو مسجد نبوی والی گلیوں میں چلے جا، تو جب وہاں آتے مل جائیں گے، جاتے مل جائیں گے۔ مسجد نبوی کی گلیوں میں آ گیا، پوچھتا پوچھتا مسجد نبوی کے دروازے پہ آ گیا، کہنے لگے آخری منزل یہی ہے، یہیں کھڑا ہو جا، تجھے آتے جاتے ضرور مل جائیں گے۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے منتظر تھا، انتظار کرنے لگا نبی کی آمد کب ہوگی، آمد کب ہوگی۔ جلسہ میں آنے والوں اچانک قسمت نے انگڑائی لی، مصطفیٰ کی آمد ہوئی۔ جیسے ہی مصطفیٰ کے چہرے پہ یہودی کے بیٹے کی نظر پڑی، لوگوں مسکرا کے کہنے لگے پورے مدینہ کا یہودی جھوٹا ہے، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ چہرہ کھلی کتاب ہوتی ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ نبی کو دیکھا پہلے ہی نظر میں دل دے بیٹھا، پہلی ہی نظر میں دل دے بیٹھا، سودا ہو گیا، پہلی نظر میں دل دے دیا، اور جب دل دے دیا تو اب تو سب کچھ دے بیٹھا۔
دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں دیکھتے ہی رہ گیا. دیکھتے 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 نبی اندر مسجد میں تشریف لے گئی. راستے پہ دل پکڑ کے بیٹھ گیا بھائی. کہنے لگا ہائے دل میں تیرا کیا کروں, اب من نہیں چاہتا اس چوکھٹ سے اٹھنے کو, اب من نہیں چاہتا. لوگوں افسوس ہے ہمیں اپنے اوپر کہ یار ہمیں نبی سے عشق نہ ہو سکا. یہ کوئی عشق نہیں ہے کہ نعرہ لگا دیا, یہ کوئی عشق نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا دیا, یہ کوئی عشق نہیں ہے کہ جلوس میں ایک بار چلے گئے. عشق تو وہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی کام ہو تو تلاش کر کہ میرے محبوب نے اس کام کو کس طرح سے کیا تھا, اسی طرح سے کروں گا. بیٹھ گیا. نبی کی نالین پاک مسجد نبوی کے دروازے پہ نظر آ گئیں. جس سے محبت ہو جائے اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. نبی کی جوتیوں کو اٹھایا, دامن میں رکھ لیا, کہنے لگا انہی سے سکون ملے گا. نبی تشریف لائے تو اپنے ہاتھوں سے نبی کے نالین کو نبی کے پیروں میں پہنا دیا. نبی تشریف لے گئے, یہ گھر گیا مگر دل دے چکا تھا. کھویا کھویا رہتا تھا, کھویا کھویا رہتا تھا. ہائے ہائے یہ ہے دل. اب روزانہ باپ ادھر جاتا, یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا. باپ ادھر جاتا, روزانہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا. نبی کی نالین پاک اپنے دامن میں رکھتا اور نبی آتے تو اپنے ہاتھوں سے پہناتا. روزانہ کا یہی عمل. کلمہ اس نے نہ پڑھا تھا, نہ نبی نے کلمہ پڑھنے کہا تھا, اس لیے کہ نبی کسی کو دبا کے کلمہ نہیں پڑھاتے ہیں. نبی تو مسکرا کے کلمہ پڑھاتے ہیں, گلے سے لگا کے کلمہ پڑھاتے ہیں. نبی تو خوش ہو کے کلمہ پڑھاتے ہیں. نبی نے اس پہ کوئی پریشر نہیں بنایا. روزانہ آتا, نبی جانتے ہیں کہ ہاں محبت کر بیٹھا ہے, ہاں ہاں مجھ سے دل لگا بیٹھا ہے. نبی کی جوتیاں روزانہ دامن میں رکھتا اور نبی کو اپنے ہاتھوں سے پہناتا. ایک روز مسجد نبوی کے دروازے پہ مصطفیٰ کو یہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آیا. میرے نبی نے پوچھ لیا کہاں گیا وہ یہودی کا بیٹا. عشق اس سے کرو جو تم سے محبت کرے اور جو تمہیں جانے بھی. یہ فلمی ہیرو سے, ہیروئن سے محبت کر رہے ہو, جانتے ہیں تمہیں, یہ جانتے تک بھی نہ ہوں گے. حقیقت بات ہے. مجھے بتاؤ جانتے ہوں گے؟ نہیں جانتے ہوں گے. ہمارے کپڑے ان کی طرح, ہمارے بال ان کی طرح, ہماری زندگی کے معاملات ان کی طرح, اور یار وہ ہمیں جانتے بھی نہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اور مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو میرے اوپر درود پڑھتا تھا. پتھر کو بھی پہچانے, جب حجر کو پہچان لیں تو بشر کو کہتے نہیں پہچانیں گے. بتائیے آپ. حدیث شریف ہے, نبی فرماتے ہیں کہ کوئی اگر محبت سے درود پڑھے تو میں اس کا درود اپنے ان کانوں سے سنتا ہوں. بتائیں مجھے آپ اور کیسی محبت چاہتے ہیں آپ. نبی فرماتے اگر کوئی میری بارگاہ میں سلام پیش کرے تو میں اس کے سلام کا جواب اس کے باپ کا نام لے کر دیتا ہوں. بتائیں آپ اور کیسی پہچان چاہتے ہیں آپ. نبی تو تیرے نام اور تیرے باپ کا نام بھی جانتے ہیں. ان سے محبت کر جو تجھے جانتے ہو, تجھ سے محبت کر. نبی نے فرمایا صحابہ وہ کہاں چلے گئے جو یہاں رونے بیٹھے کو بیمار ہے, بستر علالت پہ پڑا ہے. ہائے محبوب ہو تو ایسا ہو. ہائے ہائے اے نوجوانوں تم کسے دل دے بیٹھے ہو. خدا کی قسم نہیں ہے کوئی تم سے سچی محبت کرنے والا, نہ نہیں ہے. اگر اس زمانے میں عورت سے کوئی محبت کرے تو صرف 4 لوگ ہیں محبت کر سکتے ہیں عورت سے. ان 4 کے علاوہ اگر کوئی 5واں کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے, اس کی محبت میں لعنت. 4 لوگ صرف عورت سے محبت کر سکتے ہیں اس دور میں. نمبر 1 باپ اپنی بیٹی سے. نمبر 1 باپ اپنی, یہ محبت سچی ہے. نمبر 2 بھائی اپنی سگی بہن سے. لفظ سگی بھی اس میں لانا ضروری ہے. ہاں میں نے اس لیے لایا ہے, اگر سگی نکالنا ہے تو پھر نہیں, بہن تو بہت ہے. بھائی اپنی سگی بہن سے 2 لوگ ہو گئے. تیسرا شوہر اپنی بیوی سے.
3 لوگ ہو گئے، چوتھا بیٹا اپنی ماں سے۔ 5 میں اگر کوئی کہتا ہے میرا دل پھٹا جا رہا ہے تو جھوٹا۔ 5 میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا دل بہت میں نے دے دیا اور لے لیا، جھوٹا ہے۔ ایسے بہت دل دے کے ہم نے نہیں ہے، صرف یہ 4 لوگ ہی ہیں جو محبت کر سکتے ہیں۔ اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، یہ دل تو صرف نبی کے لیے ہے، کسی کو دینے کی کوشش نہ کر۔ آج قسم کھا کے ہو، اس دل پہ نام ہوگا تو محمد کا ہوگا، بس کسی کا نہیں ہوگا۔ اور خدا کی قسم جس دن تو نے یہ اپنا مشغلہ بنا لیا اسی دن تو کامیاب ہوگا، اسی دن۔ ایک آدمی بھی نہ اٹھ کے جائے تو کو محبت سے سنو، سردی پڑ رہی ہے لیکن اتنی بھی نہیں پڑ رہی ہے کہ آپ اٹھ کے جائیں۔ میری تقریر ہو گئی جتنی دیر میں کرتا ہوں جلسے میں، اب جو تقریر چل رہی ہے وہ آپ کی محبت میں اوور ٹائم بول رہا ہوں، یہ بس اب وہ 5 منٹ بلوا لو یا 10 منٹ یا 15 منٹ، یہ آپ کی محبت میں چل رہا ہے، ورنہ جلسہ تو آپ کا بہت بہت الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ ہاں اتنا اچھا نہیں سنتے جتنا اچھا ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ مدینہ شریف جا رہے ہیں نا ان کے والد صاحب، تو بات مدینے کی ہو رہی ہے یار، مدینے والے کی ہو رہی ہے۔